کرتا ہے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا ایک خطیر ذخیرہ، جس کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کی محبت اور مودت کا صرف عام حکم نہیں بلکہ فرمایا کہ ان سے محبت کرنا ایمان کی جز ہے۔ جو ان سے محبت نہ کرے تو سمجھو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اس طرح اپنے اپنے انداز میں ہر ایک اظہار خیال کرتا ہے، عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آج کا جمعۃ المبارک بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی عظمت کی بنیادی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ شہادت کا ذکر کرنا، اس پر واویلا کرنا، رونا دھونا، یہ مقصد بندہ مومن کا نہیں۔ شہادت تو ایک منصب ہے جس پر فائز ہونے کے لیے انبیاء کرام بھی دعائیں مانگتے رہے، صحابہ کی آرزو رہی اور عمر ابن خطاب کی تو دعا رہی کہ اللہ زندہ رہوں تو جہاد میں رہوں، موت آئے تو شہر مدینہ میں آئے، اور دعا قبول بھی ہوئی۔ آپ کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے، تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ عمر ابن خطاب تو کبھی کسی محاذ پر ہوتے ہیں، کبھی کسی ریاست میں جنگ میں مشغول ہیں، یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ کبھی آپ ایران میں، کبھی فلسطین میں، فلسطین کو بھی آپ نے آزاد کروایا۔ تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب شہادت پائی تو شہر مدینہ میں پائی۔ ہر ایک کی یہ آرزو ہے، یہ ایک منصب ہے۔ کسی کا کوئی عزیز شہید ہو جائے تو اس پر غم نہیں، اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میرا بیٹا، آپ نے آج اس دور کے اندر بھی کوئی فوجی نوجوان، ہماری فوج کا جوان شہید ہوتا ہے تو بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے جرنیل اسے سلامی بھی پیش کرتے ہیں، اور والدین، عزیز و اقارب، رشتہ داروں سے رائے بھی لیتے ہیں، اظہار بھی کرواتے ہیں۔ تو ہر ایک کی رائے یہ ہوتی ہے، باپ ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش اسی لیے کی تھی، اسی لیے جوان کیا تھا کہ وطن کی خاطر قربانی پیش کرے اسلام کے لیے، اور پھر یہ آرزو رکھتا ہے کہ میرے اور بھی جتنے بیٹے ہوں وہ اللہ کی راہ میں پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے وطن کی خدمت کرتے ہوئے وہ شہادت کا جام نوش کریں۔ یہ بندہ مومن کی آرزو ہے۔ انبیاء کرام کی دعائیں اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، میں صرف اشارہ کروں گا، بڑے بڑے جرنیل صحابہ کرام شہید ہوئے، بڑے بڑے نفوس قدسیہ شہادت کے جام پیتے رہے، ایسے ایسے خوش نصیب صحابہ کہ جنہوں نے جام شہادت جب نوش کیا تو غسل زمین پر نہیں، ملائے اعلیٰ کے ملائکہ انہیں غسل دے رہے، اور کوثر و سلسبیل کے پانی سے غسل دے کر پھر بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کی فوج، آپ کے سپاہیوں کا فرد ہے، جس کی لاش صحابہ میں نہ ملی بلکہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے، اور اللہ اتنا اس پر راضی ہوا کہ میرے راستے پر شہید ہوا تو اس کا غسل عالم بالا میں ہوگا۔ حضرت حنظلہ، کئی بار آپ نے ذکر سنا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ ذکر تو ہوتا ہی رہتا ہے، سب سے پہلے 3 باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ کسی چیز کا، کسی علم کو شروع کرنے سے پہلے، کسی بات کو شروع کرنے سے پہلے، کسی بھی عنوان موضوع کے آغاز سے پہلے 3 باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ جب وہ سمجھ آتی ہیں تو اس موضوع کی ساری باتیں انسان سمجھ جاتا ہے۔
شہادت ایک عنوان ہے. جن نفوس قدسیہ نے جام شہادت نوش کیا ان کی تعریف تو پہلے پتہ کرو. قرآن نے تعریف کس طرح کی ہے, حدیث میں تعریف کس طرح ہے, اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان نفوس قدسیہ کی تعریفیں کس طرح کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو عنوان اور موضوع ہے, فرض کرو ایک کتاب مصنف لکھتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے, تعریف کر کے پھر اس کے بعد اس کا موضوع رکھتا ہے. عنوان کیا ہے اس کتاب کا, اس کے اندر کیا مسائل ہوں گے, کیا واقعات اور حالات, اور اس کے اندر کیا کیا چیز مذکور ہوگی. اس کی تعریف کے بعد موضوع کا تعین کرتا ہے, اور موضوع کے بعد پھر غرض و غایت کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد اس کی غرض, اس کی غایت کیا ہے, یہ ہمیں کیا بتاتی ہے. قرآن مجید فرقان عظیم کا آغاز ہوا, بسم اللہ شریف سے آغاز ہوا, سورہ فاتحہ تعریف میں رکھی. کوئی بھی کتاب و تین چیزیں مقدمے میں بنیادی چیزیں ہوتے ہیں, تعریف, موضوع, غرض و غایت. اب اہل بیت اطہار یہ ایک عنوان ہے, یہ ایک موضوع ہے. ان کی تعریف کیا ہے, ان کا موضوع اور عنوان کیا ہے, اور ان کی غرض و غایت کیا ہے, ہر بات کا قرآن و حدیث میں ذکر موجود ہے. ان کی تعریف میں اور آپ مل کر یا کوئی بڑے سے بڑا عالم مل کر کیا کرے گا, جبکہ خود خدا ان کی تعریف کرتا. اللہ کے رسول نے ایک نہیں, 10 نہیں, 20 سے زائد مرتبہ اپنی اہل بیت اطہار کی تعریف کی, اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کے سامنے نہیں, جو علم کی گٹھڑیاں صحابہ کرام تھی وہ بیٹھا کر اللہ کے محبوب اپنے اہل بیت کی تعریفیں فرمایا کرتے, اور وہ صحابہ ان تعریفوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا کرتے تھے. یہی بات تھی کہ وہ ان کی تعریف جانتے تھے, ان کا موضوع جانتے تھے, ان کی غرض و غایت جانتے تھے کہ عمر ابن خطاب کا دور خلافت ہے, 25 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں, تو آپ کا بیٹا, آپ کا شہزادہ حضرت عبداللہ کا گزر ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں ہیں, جب آپ کے قریب سے گزرا تو آپ نے اسے آواز دی, اور آواز اس طرح نہیں دی کہ اے عبداللہ ابن عمر, آواز اس طرح نہیں دی کہ اے عمر کے بیٹے, آواز اور ندا اس طرح نہیں دی کہ اے ہمارے خلیفہ وقت کے بیٹے, اور اس طرح بھی آواز نہ دی کہ اے خلیفۃ المسلمین کے بیٹے. آپ نے جو آواز دی آج بھی کتابوں کے اندر وہ ندا موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ او ہمارے غلام کے بیٹے ذرا ہمارے پاس آ اور کچھ بات سن کے جا. 25 لاکھ مربع میل کے مالک کا بیٹا, خلیفۃ المسلمین کا بیٹا اور خلیفہ ثانی کا بیٹا, آج کسی ایرے گہرے چھوٹے سے چپراسی کا بیٹا گزر رہا ہو, کوئی بڑے سے بڑا اس طرح آواز دے کر تو دیکھ نہیں. وہ صحابہ کرام جانتے تھے یہ آواز دینے والی ہستی کون ہے, اس کی تعریف اللہ اور اس کے رسول نے کیا کی ہے. ان کے دل میں تو کچھ گزرا, اور اسی ملال کے اندر آپ کے پاس گئے, آپ نے کچھ باتیں کی, اور اسی غصے کے اندر ظاہر ہے خلیفہ وقت کے بیٹے حضرت عبداللہ ہے, اور ایسے بلایا ہمارے غلام کے بیٹے ادھر آؤ. ملال کے اندر گئے, حضرت عمر ابن خطاب کی عدالت کا تخت بچھا ہوا تھا. وہاں پہنچے, حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کی پیشانی پر کچھ بل پڑے ہوئے ہیں, کچھ غصے میں, کچھ پریشان ہے. بلایا, پوچھا کہ عبداللہ کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں, آج امام حسین نے راستے سے مجھے یوں پکارا کہ میرے غلام کے بیٹے ادھر آ. میں تو ایک خلیفہ وقت کا بیٹا تھا,
حضرت عمر ابن خطاب جن کی عدالت کے ڈھنگ کے اس وقت بھی بج رہے تھے، آج بھی بجتے ہیں، قیامت تک بجتے رہیں گے۔ آپ نے اپنے منشی کو بھیجا کہ بیٹھ جا میرے بیٹے، بیٹھ جا یہاں۔ منشی کو بھیجا رکا دے کر کہ امام حسین کو بلا کر لاؤ۔ منشی گیا کہ آپ کو خلیفہ وقت بلا رہے ہیں، عمر ابن خطاب نے پیغام دیا ہے، آپ وہاں جائیں۔ آپ اٹھے تو عمر ابن خطاب کے دربار میں پہنچے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے دربار میں جب آپ نے قدم رکھا تو حضرت عمر اپنے تخت سے نیچے اتر کر امام حسین کا استقبال کرتے اور کوئی بات پوچھی نہیں، دریافت نہیں کیا میرے بیٹے سے کیسے گفتگو ہوئی، کیا ہوا، کیسے بلایا، نہیں۔ منشی سے کہا ایک کاغذ کا پیج لاؤ، ورقہ لاؤ، قلم بھی لاؤ، امام حسین کے ہاتھ میں تھما دو۔ جب آپ کے ہاتھ میں تھمایا تو خلیفہ وقت نے عرض کی، حضور جو بات آپ نے جس انداز سے میرے بیٹے کو بلایا ہے وہ اس پرچی پر، اس پیپر پر لکھ دو۔ آپ نے لکھ دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب تخت پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، وصیت نامہ لکھا کہ جب میں مر جاؤں، میرا وصال ہو جائے، میرے کفن کے اندر امام حسین کی یہ تحریر رکھ دیں، یہ تحریر میرے کفن میں رکھنا۔ دوستوں نے پوچھا، سپاہیوں نے پوچھا، جرنیل صحابہ بڑے بڑے سب نے پوچھا، حضور اس کو کیا کریں گے؟ فرمایا کہ میرا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ امام حسین نے ہمیں اپنا غلام کہا ہے، یہ بات حشر کے میدان میں قابل قبول ہو جائے۔ حشر کے میدان میں کوئی عمر ابن خطاب کو یہ کہہ دے کہ میں امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول کا غلام ہوں، اسی کے اندر میری کامیابی ہے، اسی میں میری جنت ہے، اسی میں میرا درجہ ہے۔ پھر آپ کی وصیت